السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، ایران نے بدلہ لے لیا ہے سر جی۔ ایران کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک جہاز امریکہ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو آج ایران نے بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل کا ایک جہاز قبضے میں لے لیا جی۔ اس کا نام بھی بتا رہے ہیں، اسرائیل کا جہاز ہے جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ امریکی میرے بادشاہ میرے جناب علی بیٹھے ہیں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایرانیوں نے جناب علی فائرنگ کر کے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کے اوپر عملہ بھی ہے اور اب حساب برابر ہو گیا۔ ایران نے بدلہ لے لیا ہے سر، لے لیا ہے ایران نے بدلہ۔ ہم بھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ سیز فائر کے دوران امریکہ نے جناب یہ ایران کا جہاز پکڑا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، سیز فائر کے دوران۔ تو آج وہ بدلہ لے لیے، اور اس کے علاوہ ایران نے 2 جہاز اور پکڑے ہیں فائرنگ کر کے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ادھر کوئی امریکی یا امریکی پٹھوں کے جہاز ادھر سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے جی، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ یہ کہہ کے نا انہوں نے جناب علی رگڑا دے دیا۔ تو یہ بڑی بڑی خبر ہے سر۔ آپ دیکھیں، پنڈ کے چودھری سے یا بڑے بندے سے لڑائی منہ لینا آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، ایران اور ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان، ٹھیک۔ تو یہ کیسا لگا آپ کو یہ خبر سن کے کہ اسرائیل کا جہاز ایران نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر سر جی آپ کو بتائیں جی، امریکہ نے بنائے ہرمز پہ ناکہ بندی لگا دی ہے۔ نو نو نو، وہ کسی کونے میں کھڑا ہے ناکہ بندی لگا کے، وہاں سے آج 34 جہاز گزرے ہیں، جس میں سے 6 ایرانی جہاز گزرے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ $210 ملین کا ایران کو یہ فائدہ ہو گیا جو آج 6 جہاز گزرے ہیں۔ بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے سر جی، بڑی خبر ہے یہ۔ تو کہاں گیا امریکہ کا ڈرامہ؟ سر، ایران کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ ثابت ہو گیا ہے، دنیا پہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کو پہلے بھی سر یہ 45 سال سے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں نا۔ کوئی ملک، کوئی اور دکھاؤ ایسا ملک جو 45 سال سے بیٹھا ہو اور اس کا جناب سارا کھانے پینے کے سسٹم بند کر دیے جائیں، تجارت بند کر دی جائے، اور پھر بھی وہ زندہ ہو، نہ صرف زندہ ہو بلکہ للکار بھی رہا ہو، ہے نا سر جی وڈی گل۔ اور سر جی وڈی گل دی تعریف وڈی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلی اس نال جڑتی خبر ہے، آج ٹرمپ نے پھر ایک اور اعلان کیا ہے کہ جناب مذاکرات جمعے کو ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج بدھ کی رات آ گئی ہے، صبح جمعرات ہے، ایک دن کا وقفہ ہے، تو جناب 36 گھنٹے کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے، پتہ کیا ایران نے کہا ہے؟ ایران نے کہا ہے امریکہ ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے نا، یہ کرو وہ کرو، ابنائے ہرمز کھول دو، یہ وہ۔ ایران نے کہا ہے ہارا ہوا شخص ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ ہائے 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 ہائے، ہارا ہوا شخص حکم نہیں چلا سکتا، وہ تو حکم بجا لاتا ہے کہ مائی لارڈ ہور کی کرنا ہے، میرے بادشاہ ہور کی کرنا ہے۔ ایران نے کہا جی کہ ہم اس کا کوئی حکم وہ نہیں چلنے دیں گے، اور امریکہ سر جی مجبور ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو جناب کوئی منت جا کے کہے، انگلی پکڑ کے اس کو کہے ادھر آ بھائی، ادھر آ ادھر آ، تو وہ ساری بات مان لے گا، ساری بات مان لے گا۔ اور آج 30 ممالک جو برطانیہ میں ابنائے ہرمز کو امریکہ سے کو پیچھے ہٹنے سے کہنے کے لیے میٹنگ جاری ہے، 2 دن رہنی ہے، آج اور کل اس کا اعلامیہ جاری کرنا ہے۔ تو ہر طرف سے ٹرمپ کو گھیرا جا چکا ہے۔ وہ صرف سر جی بے شرمی دا ہوتا ہے نا، بے شرمی دا۔ وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ عیب کے مار کے دیکھ، وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے مہاجر بڑے کمزور ہوتے تھے، یہ ضیاء الحق سے پہلے نا، ایم کیو ایم بننے سے پہلے
سب سے کمزور مہاجر ہوتے تھے. تو کوئی مہاجر کو ادھر تھپڑ مارتا تھا نا، وہ کہتا تھا ایب کے مار کے دیکھ، یعنی کہ اب کے مار کے دیکھ. وہ پھر کہتا تھا ایب کے مار کے دیکھ. وہ کہتا تھا پھر وہ کہتا تھا ایب کے، وہ یہ کہتا جاتا تھا اور تھپڑ کھاتا جاتا تھا. تو امریکہ کا بھی یہی حال ہے. اب وہ امریکہ کہتا ہے کہ کوئی ہووے ہا جیڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گھنسوں. کوئی ہووے ہا جیڑا آکھیا بھائی ٹرمپ تو جیت گئے، بس جیت گئے. ویسے جیتا کوئی نہیں، یقین کرو ٹرمپ ہار گیا بالکل. ہاں ٹھیک ہے سر جی. اگلی خبر سر، مریم کے چاچو شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے. شکرن جمیلن کثیرن. اس نے شکر کہا ہے. اس نے کہا جی تم نے حملہ نہیں کیا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو نا ایران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایران حملہ کرنے کی پوزیشن میں آیا بیٹھا ہے ادھر ابنائے ہرمز میں. ایران کو بھی کہو کہ حملہ نہ کرو، تمہارا شکریہ. امریکہ تم حملہ نہ کرو، تمہارا شکریہ. ایک شکریہ نہیں، دو شکریہ بنتے ہیں. بہرحال ٹرمپ کو شہباز شریف صاحب نے عاصم منیر کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب علی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے جناب علی یہ جنگ بندی کو بڑھایا ہے. اور اب یہ اس کے ساتھ جی بیان ایسے گندے گندے آتے ہیں نا. اب میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا دن کی، اچانک ہی اس کی بات رات کی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے سر جی. ٹھیک ہے، اگلی خبر کو لوکل خبر بھی تانوں دئیے سنو جی. پھر آج ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے بڑے خوبصورت اور اچھے جج جسٹس شجاعت علی خان صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں جی. اچھا جج تھا سر جی. اس نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن 2 ججوں کو بائی پاس کر کے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا گیا. ٹھیک ہے، اور آج جناب شجاعت صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. اور اس کے ریٹائر ہوتے ہی لاہور ہائی کورٹ میں، ہم تو اس کو پہلے بھتیجا کہتے تھے، شیخ عابد عزیز، کیونکہ ان کے والد صاحب میرے دوست تھے. ہمارا کٹھا دفتر ہے بالکل قریب قریب. تو اچھا جی، اب لوکل خبریں کوئی آپ کو دیں سر جی. آج لاہور ہائی کورٹ سے جی سر جی کوئی آپ کو خبریں دیں لوکل. آج لاہور ہائی کورٹ میں انتہائی خوبصورت اور اچھے جج جسٹس شجاعت علی خان صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، جن کا حق مارا گیا تھا. اللہ معاف نہیں کرے گا. 2 ججوں کو سپر سیڈ کر کے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ سر جی گندی روایات ہیں. بالکل ہمیں کسی کی ساتھ ذاتی دشمنی یا پرخاش نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آج وہ سینئر جج جن کا حق تھا چیف جسٹس بننا، آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اور ان کی جگہ جو پیونی جج سینئر ترین جج بنے ہیں اس کے بعد، وہ بنے ہیں جناب شیخ عابد عزیز. میں تو ان کو اپنا بھتیجا سمجھتا رہا ہوں، کیونکہ ان کے والد صاحب شیخ عبدالعزیز صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. ہم کٹھے پڑوسی تھے تو مرحوم. تو وہ جناب علی یہ ان کا بیٹا ہے، بار کر کے آیا تھا بار ایٹ لا، تو میں تب سے جانتا ہوں. لیکن ماشاءاللہ اچھا جج ہے، بہت اچھا جج ہے عابد عزیز شیخ، اور بڑے دھیمے انداز سے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ پیونی جج بنے. اب یہ جناب، اور وہ ینگ ہیں، ابھی ینگ ہیں وہ. یہ جب بھی ریٹائر ہوں گی عالیہ نیلم یا کہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ہوں گی تو عابد عزیز صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنیں گے. اچھے جج ہیں، میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں عابد عزیز شیخ صاحب کو. ٹھیک ہے، ایک یہ خبر ہے لوکل. اور دوسری ہے جی اسلام آباد سے 5 ججاں کا تبادلہ کیتا جا رہا ہے. مچھ جیل تو بھی اگے سبی بھیجا جا رہا ہے، کہیں کدھر سندھ میں بھیجا جا رہا ہے جی. یہ 5 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وہاں تھڑتھلی مچی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیوں باہر بھیجا جا رہا ہے. بہرحال یہ تو بنتا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے حساب سے ان کا یہ کھاتا بنتا ہے، تو وہ اس لیے باہر چلے گئے ہیں. اچھا جی، آج میں تھوڑی انٹرٹینمنٹ کی آپ کو بھی ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں.
آج سر جی میرا بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سکیب خان صاحب، وہ ادھر 9 ٹری ہوٹل ہے، 9 ٹری، ادھر جناب علی ہم دعوت پہ تھی ان کے، ہمارا کھانا وانا تھا، ہم نے وہاں کھانا کیا. بہت مزیدار اور ڈیلیشیس کھانا میں نے آج کھایا ہے، ریئلی بہت مزیدار اور ڈیلیشیس کھانا میں نے کھایا ہے. اور ان کے ساتھ ہی اچھا یہ ایک تو انہوں نے یہ کھانا کھلایا ہے، اور ان کے جو دوست ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہاب راجہ صاحب، ٹھیک ہے، جو سکیب خان صاحب ہیں وہ پرچیز آفیسر ہیں، اور یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہاب راجہ صاحب، انہوں نے بھی ہماری خدمت کی ہے. اور وہاں پہ جو سٹاف پھر رہا تھا ان میں علی رضا اور انہوں نے بھی کی ہے، تو میں نے ان کا تھوڑا سے وہ کلپ وغیرہ کیے ہیں، آپ وہ دیکھیں. اور ہماری سفارش پہ، قانونی ٹی وی کی سفارش پہ، آپ 9 ٹری کا مطلب ہے 9 درختوں والے ہوٹل میں جائیں اور وہاں جا کے کھانا کھائیں. اور میں یہ اپنے طرف سے ہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ قانونی ٹی وی کا حوالہ دے کے کھانا کھائیں گے نا، وہاں پہ ہائی ٹی ہوتی ہے بہت مزے کی، قانونی ٹی وی کا حوالہ دیں گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو 10% رعایت بھی کروا دوں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مجھے انہوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے وہاں جو مناظر تھے نا، وہ دیکھیں، آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا. یہ ہمارے ویسے تو پرانی تعلق ہے، لیکن سکیب خان صاحب جو ہے نا، آج ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کے 9 ٹری ہوٹل جو ہے یہ فردوس مارکیٹ کے پاس ہے، وہاں سے ہم نے کھایا، بہت مزے کا کھانا تھا، ڈیلیشیس. سر جی ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ آئے، ہمیں خدمت کا موقع دیا. جی تقریباً سر ہم آپ کو 2020 مئی سے آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے سر، جی قانونی ٹی وی کے حساب سے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں، میں نہیں آپ کی طرف آ سکا، میں بھی کسی دن ٹائم نکالوں سر، کسی دن لازمی آنا ہے. میں سر ضرور ہائی کورٹ میں تو سر جی ہائی کورٹ کے جو مال روڈ والی سڑک ہے وہاں بھی آپ ویڈیو بناتے پھرتے ہوتے ہیں. میں اکثر وہاں پہ گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے مرشد صاحب نظر آئے، میں ان کو ملوں. تو آج الحمدللہ نہیں، بہت سر جی انہوں نے بہت خلوص کا اظہار کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور یہ 9 ٹری ہوٹل پہ آپ آئیں، بہت ڈیلیشیس کھانا ہے، بہت ڈیلیشیس، مزے کا ہے ریئلی. ان کی نگرانی میں ہی بنتا ہے سارا. ایسا ہی ہے جی، بالکل. تھینک یو سر. یہ جی فلور 11 فلور پہ جو ہے، آنی ادھر دیکھو، آنی ادھر دیکھو کیسا اچھا لگا جانا. یہ جی ادھر پورے لاہور کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے لاہور کا منظر. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ ہوٹل ہے 9 ٹری ہوٹل ہے، بہت خوبصورت ہے اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور سن سیٹ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم ادھر بہت زیادہ. بڑا خوبصورت 10th فلور پہ ہے. اور یہ علی رضا صاحب ہمیں وزٹ کرا رہے ہیں. بہت نائس ہے جی. فوڈ بھی دکھاتے ہیں، اوپر سے دیکھیے گا، پورا ویو آئے گا. اچھا ٹھیک. یہ جی دیکھیں، یہ خاص چیز آئی ہے، یہ دیکھیں. یہ جی پالک ہے، اور گارلک رائس ہے. یہ دیکھیں